بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب شیطان نے آدم کو سجدہ نہ کیا اور جنت سے نکالا گیا تو حسد کے مارے وہ ہمیشہ اسی تدبیر میں رہتا تھا کہ کسی صورت سے جنت میں بیٹھے آدم اور حوا کو وہاں سے نکالے۔ مور جو کہ جنت کا پرندہ تھا، پہلے اس نے اس سے دوستی کی اور اسے کہا کہ مجھے اپنے پروں پہ بٹھا کر جنت میں لے جاؤ، لیکن مور نہ مانا۔ تب شیطان نے یہ بات سانپ سے کہی۔ سانپ اس وقت جنت کا خادم تھا۔ مستند روایات کے مطابق سانپ کے پاؤں تھے، پس سانپ نے شیطان کو اپنے منہ میں بٹھایا اور اسے جنت کی طرف لے چلا۔ جنت کے نگہبان کو اس کی کوئی خبر نہ ہوئی، کیونکہ شیطان سانپ کے منہ کے اندر تھا۔ شیطان حضرت آدم اور حوا کے پاس پہنچا اور رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ اور انہوں نے شیطان کو بالکل نہیں پہچانا۔ تب شیطان نے کہا، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم اس جنت سے نکالے جاؤ گے اور ان قریب تم سے جنت کی یہ نعمتیں چھین لی جائیں گی اور تم ہمیشہ رہنے والی زندگی سے موت کی طرف جانے والی زندگی میں تبدیل ہو جاؤ گے۔ آدم اور حوا اس بات سے بہت رنجیدہ ہوئے، لیکن شیطان نے کہا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو تو تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور جنت سے نہ نکالے جاؤ گے۔ حضرت آدم نے پوچھا، کون سا پھل؟ شیطان نے جواب دیا، وہی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے۔ حضرت آدم نے اس بات کو قبول نہ کیا اور کہا کہ اللہ کی نافرمانی مجھ سے نہ ہوگی، اور آپ اٹھ کر جنت کے دوسرے گوشے میں چلے گئے۔ تب شیطان نے حضرت حوا کو ورگلایا اور کہا کہ اگر میرا یقین نہیں تو خادم جنت سانپ سے پوچھ لیجئے، اور سانپ نے بھی شیطان کے حق میں گواہی دی۔ حضرت حوا سوچنے لگیں کہ اگر خادم جنت شیطان کے حق میں گواہی دے رہا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی سچائی تو ہے۔ تو تاریخ میں پہلی مرتبہ جسے ورگلایا گیا وہ بی بی حوا تھیں، جو شیطان کے وسوسے کا پہلا شکار ہوئیں۔ حضرت حوا نے حضرت آدم سے عرض کیا کہ سانپ تو جنت کا خادم ہے، وہ کیوں کر جھوٹ بول سکتا ہے؟ ایسا کرتی ہوں، پہلے میں کھاتی ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو آپ اللہ کے حضور میرے لیے معافی کی درخواست کیجئے گا، نہیں تو ہم دونوں مل کر تمام عمر جنت کی نعمتوں سے بہراور ہوں گے۔ پس شیطان کے بہکاوے میں آ کر پہلے حضرت حوا نے اس درخت کا پھل کھایا اور 2 دانے حضرت آدم کے لیے لے گئیں۔ حضرت آدم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ حضرت حوا نے کہا، یہ اسی درخت کا پھل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے سے منع کیا۔ حضرت آدم غضبناک ہو کے بولے، میں ہرگز نہ کھاؤں گا، کیونکہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ حوا جب مایوس ہوئیں تو 1 پیالہ شراب جنت سے لا کر پلا دیا۔ تو عالم مدہوشی میں حضرت آدم حضرت حوا سے وہ پھل لے کے کھا گئے۔ پھل کھاتے ہی دونوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ وہ برہنہ ہیں، تو درختوں کے پتوں سے جو کہ جنت سے ہی توڑے گئے ان سے اپنے بدن کو چھپایا۔ یہاں ایک بات آپ کو بتاتا چلو کہ قرآن کریم نے واضح کیا ہے کہ ان کے جسم پر لباس موجود تھا، ارشاد ربانی ہے، اور ان سے ان کے کپڑے اتروا لیے گئے تاکہ ان کے سطر ان کو کھول کر دکھا سکے، اور یہ بات سورہ اعراف میں کی گئی ہے۔ اور بحیثیت مسلمان، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے خود فرمایا ہے، ہمارا بھی اسی پر ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات غضبناک ہو گئی، فرمایا، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ شیطان کے بہکاوے میں مت آنا، وہ تمہارا دوست نہیں دشمن ہے، مگر تم نے میری بات نہ مانی اور اس درخت کے نزدیک چلے گئے جس سے میں نے تمہیں منع کیا تھا، اور تمہیں اس کی سزا مل کے رہے گی، تم سے تمام نعمتیں چھین لی جائیں گی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آدم کو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان دہنا نامی مقام پر اتارا گیا، جبکہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدم کو ہند میں اتارا گیا، اور یہ بات کسی حد تک صحیح ثابت ہوتی ہے، کیونکہ قصص الانبیاء کے مطابق حضرت آدم کو سراندیپ جو کہ ہندوستان کا ایک حصہ تھا وہاں اتارا گیا۔ انسائکلوپیڈیا آف اسلام کے مطابق یہ حصہ آج کل سری لنکا کہلاتا ہے۔ یہ جنوب وسطی لنکا میں واقع کولمبو سے 45 میل جنوب مشرق کی طرف ایک پہاڑی ہے جس کی بلندی 7360 فٹ ہے۔ اس کی چوٹی پر ایک 5 فٹ 4 انچ لمبا اور 2 فٹ 6 انچ چوڑا انسانی پاؤں کا نشان ہے۔
روایت ہے کہ یہ حضرت آدم کا نقش پا ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف اسلام کے مطابق اسی پہاڑ پر حضرت آدم کا نزول ہوا تھا، اور پاؤں کے نشان سے یہ صاف ظاہر ہے کہ حضرت آدم اس وقت ایک قداور شخصیت تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں، ایک اور روایت کے مطابق خراسان یعنی کہ موجودہ افغانستان میں، ابلیس کو بصرہ سے چند میل دور دستمیان نامی جگہ میں، اور ایک اور روایت کے مطابق کوہ دماؤند موجودہ ایران میں، اور سانپ کو اصفہان میں یعنی ایران میں اتارا، اور اس وقت سانپ کے 4 ہاتھ اور پاؤں تھے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے لے لیے تاکہ وہ پیٹ کے بل چلے اور خاک چھانے اور کھائے، اور اللہ تعالیٰ نے مور کو بھی سزا دی اور اسے سیستان موجودہ ایران میں پھینک دیا۔ ناظرین کرام، قصے کی طوالت کی وجہ سے ہم اسے یہیں پہ ختم کرتے ہیں، کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ آپ کو ہر واقعے کی تفصیل باریک بینی سے بیان کی جائے اور ہمارے دیکھنے والے ناظرین بوریت بھی محسوس نہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی گلفام کو اجازت دیجیے، اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔